السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی سانپ سے کیوں کر دی؟ یہ صرف کہانی نہیں، یہ صبر ہے، امتحان ہے اور اللہ کی کرامت کی مثال ہے۔ رکیے مت، یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، اور ہاں، اس کے انت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کرنے پر سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ باپ جو اپنی بچی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس نے اتنے خطرناک چیز کے حوالے اپنی بچی کو کیسے کر دیا؟ آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب بادشاہ کے فیصلے صرف تاج نہیں بلکہ تقدیریں بدل دیا کرتی تھیں۔ ایک بہت بڑا ملک تھا، انصاف، دولت اور شان میں مشہور۔ اس ملک کا بادشاہ تھا سلیم الدین۔ بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، سونا، چاندی، فوج، محل، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھرا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، ہر ٹائم اداس رہتا تھا۔ اس کی ملکہ بہت پہلے انتقال کر چکی تھی، اس کی آخری نشانی تھی اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی زینب۔ زینب صرف حسن میں نہیں بلکہ حیا، صبر، نماز اور اللہ کی محبت میں بھی بے مثال تھی۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر میری جان بھی اس بچی پر قربان ہو جائے تو سستی ہے۔ ایک دن دربار میں ایک بزرگ فقیر آیا، اس کی آنکھوں میں نور تھا، چہرے پر سکون۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور کانپ اٹھا، بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی کے مقدر میں ایک بہت بڑا امتحان لکھا ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا اور گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ فقیر نے کہا، اگر اس کی شادی کسی انسان سے ہوئی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ دربار سناٹے میں آ گیا، بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ فقیر نے سر جھکا کر کہا، اس کا نکاح انسان سے نہیں، ایک سانپ سے ہوگا۔ اتنا کہہ کر فقیر غائب ہو گیا۔ بادشاہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ علماء، درویش سب نے وہی بات دہرائی جو اس فقیر نے بولی تھی۔ بادشاہ سجدے میں گر پڑا، یا اللہ، مجھ سے میری جان لے لے لیکن میری بیٹی کو اس آزمائش میں نہ ڈال۔ لیکن قسمت کا فیصلہ اٹل تھا۔ جب زینب کو سچائی پتہ چلی، اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور گرے، لیکن بس اتنا بولی، ابا جان، اگر میری قربانی سے ایک بھی بے قصور بچ جائے تو میں راضی ہوں۔ بادشاہ زمین پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نکاح کی رات۔ پرانے جنگل میں ایک ویران مزار کے پاس نکاح رکھا گیا تھا۔ وہاں پر ایک وشال سانپ موجود تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ قاضی نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح پڑھایا۔ شہزادی نے سر جھکا کر کہا، قبول ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ امتحان کی رات۔ شہزادی کو ایک ویران کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ سانپ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں اور اس نے دل ہی دل میں کہا، یا میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ میں نے بے قصوروں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب تو ہی میری مدد کر، مجھے صرف اور صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تبھی اچانک سے کمرے میں ایک نور پھیل گیا، ہوا مہکنے لگی، سانپ تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان بن گیا۔ اور وہ بولا، ڈرو مت، میں ایک نیک انسان تھا، لیکن ایک ولی کا ادب نہ کرنے پر مجھے سانپ بنا دیا گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں تیرے صبر
اور تیرے یقین کی وجہ سے آج مجھے نجات ملی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے وہ انسان غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے بیٹی کو زندہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ سب کیسے ہوا؟ تبھی بیٹی وہ ساری رات کا واقعہ بتاتی ہے۔ بادشاہ پھر سے سجدے میں گر جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے، آج مجھے سمجھ آیا، جہاں انسان ہار جاتا ہے وہاں اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے کرامت دکھاتا ہے۔ صبر، یقین اور اللہ کے ولیوں سے محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پیارے دوستو، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔